بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق کو مکمل کریں گے اور اسی تصور کو جو شہید نے دیا ہے ایک مثال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. بنیادی تصور یہ تھا کہ اصول فقہ تھیوری ہے اور علم فقہ تطبیق ہے یا پریکٹیکل ہے یا عمل ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، گیپ ہے، اور اس گیپ کو پر کرنا ہے اور اس کے لیے الگ سے تمرین اور ممارست کی ضرورت ہے. آج ہم اسی کو مثال کی روشنی میں سمجھیں گے. تو آئیے سبق کے پہلے حصے کی جانب چلتے ہیں جو قراءت متن سے متعلق ہے. فرماتے ہیں کہ فَلْنَفْرُضْ مَثَلًا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ آمَنَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في الميراث؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق في مدلول نص الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي؟ وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بین یدیہ. تو یہ تو تھی آج کی عبارت. اب تطبیق ماخوذ نکات کی جانب چلتے ہیں کہ اس عبارت سے کون سے اہم ترین نکات ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلی بات جو شہید صدر یہاں پہ بیان فرماتے ہیں وہ ایک مثال کی روشنی میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تھیوری کی تطبیق ایک مشکل امر ہے، ایک علمی مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے بارے میں عام طور پہ اصول میں بحث نہیں ہوتی، یہ اصول کے بعد کی بحث ہے. تو اس کو ایک مثال کی روشنی میں سمجھاتے ہیں کہ علی بن مہزیار کی روایت ہے خمس کے متعلق، کہ جس میں مختلف لمبی روایت ہے اور اس میں خمس کے جو مصادیق ہیں، جو آئے غنیمت ہے، اس کے مصادیق کو بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں، کون سے فوائد اور منافع شامل ہیں. اس میں ایک جو منفعت جو شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، ایسے میراث ہے کہ جو انسان کو جس کے بارے میں گمان نہیں ہوتا کہ یہ ملنے والی ہے. من غیر اب ولا ابن، کہ یہ میراث جو ہے وہ
عام طور پہ باپ اور بیٹے سے نہیں ملتی، کیونکہ باپ اور بیٹے سے ملنے والی جو میراث ہے وہ یحتسب ہوتی ہے، وہ انسان کے گمان میں رہتی ہے۔ یعنی گمان سے مراد یہ کہ یہاں پہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر ایک بیٹا خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال اس کے والد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ایک باپ جب عام طور پہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی میراث جو ہے وہ اس کے اولاد کی طرف جاتی ہے، تو یہ یحتسب میراث ہے۔ لیکن اس روایت میں میراث غیر محتسب کو شامل کیا گیا ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ اب ظہور عرفی کی حجیت تو علم اصول میں ثابت ہو چکی ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ ظہور عرفی کی طرف ہی جانا ہے۔ آپ نے روایات میں ظہور عرفی کی طرف جانا ہے کہ اس میں اس روایت کا ظہور کس چیز میں ہے، اور آپ کو جو عرف بتائے گا، سماج بتائے گا، معاشرے میں جو الفاظ کا ظہور ہے وہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روایت اس کا معنی کیا ہے۔ تو ہم علم اصول میں یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں عرفی ظہورات کی طرف جانا ہے، غیر عرفی ظہورات کی طرف نہیں جانا۔ لیکن اس سے کیا یہ سمجھ آتا ہے کہ بس اس روایت کا ظہور عرفی ہماری سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہماری سمجھ میں اگر یہ آ گیا ہے کہ عرفی ظہور کی طرف جانا ہے، اس سے یہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ بس ہر روایت کا ظہور عرفی کیا ہے، اور اس روایت سے ہمیں کیسے ظہور عرفی لینا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے الگ سے ممارست کی ضرورت ہے، اس سے الگ سے تمرین کی ضرورت ہے۔ بس ہر روایت میں یا ہر آیت میں جب آپ استدلال کرتے ہیں تو اس کا ظہور عرفی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں قرائن کی ضرورت ہے، شواہد کی ضرورت ہے۔ داخل دائرہ نص میں بھی قرائن کو دیکھیں، بیرون دائرہ نص میں بھی قرائن کو دیکھیں۔ مثلا یہی جو لا یحتسب کا لفظ ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ظہور ہے، لا یحتسب میں کیا ظہور ہے۔ اسی طرح بیرون باہر سے دیکھیں کہ کیا اس روایت کے مقابل میں کوئی اور روایات ہیں کہ جو اس کے مخالف ہوں یا نہیں ہیں۔ تو بیرونی قرائن سے بھی مدد لینی پڑے گی کہ مثلا بعض روایات میں فرض کریں کہ یہ آیا ہے کہ مثلا باپ سے جو میراث ملتی ہے اس میں کوئی خمس نہیں ہے، یعنی وہاں پہ وضاحت کر دی گئی، تو ایسے قرائن کو بھی ڈھونڈنا ہوگا، خود اس کے ظہور عرفی کا بھی تعین کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے جسے مرحلہ تطبیق کہتے ہیں۔ لہذا مدلول روایت کو دقیق گہری نظر سے دیکھنا ہوگا، اور یہ مرحلہ ہے جسے شہید مرحلہ تطبیق قرار دیتے ہیں۔ اب جو نقطہ ہے جو شہید کی عبارت سے ہی میں نے عنوان لیا ہے وہ یہ ہے کہ تطبیق نہ کہ تجمیع۔ کیا مطلب؟ یعنی تطبیق کرنی ہے، تطبیق جو ہے وہ فن ہے، تجمیع روایات نہیں کرنی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ان ایک باب میں جتنی روایات ہیں ان کو جمع کر لیں اور بس کام ہو گیا، استنباط ہو گیا، نہیں، بلکہ تطبیق کے لیے الگ سے مہارت ہے، اس میں ورود و خروج بحث ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کس زاویے سے وارد ہو رہے ہیں، کہاں سے خارج ہو رہے ہیں، زاویہ بحث آپ کا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، لہذا تطبیق کرنی ہے، تجمیع نہیں کرنی ہے۔ اور اس میں نے چند ایک نکات لکھے ہیں جو شہید کی عبارت سے ماخوذ ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری میں انسان دقت کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تطبیق میں بھی دقت کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی علم اصول میں ممکن ہے آپ نے ہزاروں دقتیں کی ہوں، جب آپ ثابت کر رہے ہوں کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے پشتوانے پہ بحث کر رہے ہوں، آیہ نفر ہے، آیہ نبا ہے، یا بناء عقلا ہے، یا مثلا کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہو، خبر واحد کو حجت قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح حجیت ظہور کے اوپر بھی ممکن ہے آپ جو ہے وہ کئی ایک جلسے بحث کریں اور اس کو ثابت کریں، اس میں مختلف انداز میں منہ شکافیاں کریں۔ تو یہ ساری منہ شکافیاں کہاں جائیں گی؟ تھیوری میں دقت کے کھاتے میں جائیں گی۔
یہ وہ خانہ ہے جو تھیوری میں دقت کہلاتا ہے، یعنی آپ نے تھیوری کو بڑے دقیق انداز میں ثابت کر لیا ہے کہ حجیت ظہور ثابت ہے، حجیت خبر واحد ثابت ہے، عام خاص کو آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ آپ تطبیق میں بھی دقت کر رہے ہیں۔ تطبیق میں دقت ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں بھی دقت کی ضرورت ہوگی، وہ الگ سے دقت کی ضرورت ہوگی، جس طرح ہم نے گزشتہ مثال میں بتا دیا کہ اس میں داخلی اور خارجی بیرونی قرائن کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بات اسی پہلے سے مربوط ہے کہ تھیوری پڑھتے وقت جو توجہ ہوتی ہے وہ اصل حجیت کی طرف ہوتی ہے۔ تھیوری میں آپ کی زیادہ جو توجہ ہوتی ہے وہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اس کی حجیت کو ثابت کریں، کیونکہ دلیلیت کو ثابت کرنے کی بحث علم اصول کرتا ہے، لِإِثْبَاتِ دلیلیتہا، آپ نے دلیلیت کو ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز دلیل بھی ہے یا نہیں ہے، فہم عرفی دلیل ہے یا نہیں ہے، خبر واحد جو ثقہ ہے وہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، قابل استناد ہے، قابل استناد نہیں ہے۔ یہ تو ہے علم اصول میں کہ آپ کی توجہ جب تھیوری پڑھ رہے ہیں تو اس میں اصل حجیت پر زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن تطبیق میں جو چیز ہے وہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے موضوعات کی گہرائی کو دیکھنا ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس موضوع کے اندر میری اپروچ کیا ہے، اس موضوع کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جو مد نظر قرار دینی ہیں، کون سی آیات ہیں، کون سی روایات ہیں، اور ان روایات کے مدالیل کو، مدلولوں کو سمجھنا ہے اور مختلف جوانب سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ جائزہ اگر لیں گے مختلف جوانب سے تب آپ کو تطبیق جو ہے وہ حل ہوگی اور تطبیق کر سکیں گے۔ اب شہید ایک مثال کے ذریعے اس بحث کو ختم کرتے ہیں، وہ ہے طبیب کی مثال، کہ طبیب یا جو علم طب کا جو ماہر ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک مرتبہ آ کے تھیوری پڑھتا ہے، پہلے آ کے تھیوری پڑھتا ہے اور پھر وہ سند ڈگری لے لیتا ہے۔ اب جب ڈگری لے لیتا ہے تو کیا یہ ڈگری لے لینا کافی ہے کہ اس کو ہر مریض کی مرض سمجھ میں آ جائے، ہر مریض پر جو ہے وہ اس کو لاگو کر سکے یا نہیں، بلکہ اس کو مریض پر لاگو کرنے کے لیے پھر سے ممارست کرنی پڑے گی، تجربہ کرنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کا جو علم ہے، جو اس کی تھیوری ہے وہ رنگ دے گی، رنگ لائے گی اور اس کو فائدہ دے گی۔ تو فائدے کے لیے اس کو علیحدہ سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تشخیص کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ نسخہ تجویز کرے گا، اور تشخیص کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، علیحدہ سے اس کو اختبار کی ضرورت ہے، تبھی تو جا کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اساتذہ کی نگرانی میں کچھ دن جو ہے وہ مریضوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی عملی جو ہے وہ تطبیق ہوتی ہے، عملی طور پر ان کی پریکٹس ہوتی ہے، تب جا کے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف تھیوری پڑھیں۔ لہٰذا یہ علیحدہ سے ایک علم ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں بس کلیات کا علم ہو گیا تو ہم تطبیق بھی آرام سے کر لیں گے، نہیں، یہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے، اور اس کے لیے جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ کتابیں بھی نہیں لکھی گئیں، یہ اساتذہ اور طلاب کے درمیان وہ ممارست ہے جو نامرئی انداز میں منتقل ہوتی ہے، یعنی استاد کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے تطبیقات ہو رہی ہیں، کیسے ورود و خروج ہو رہا ہے، کس زاویے سے بحثیں ہو رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں چیزیں اور پھر تطبیق کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نکات تھے، اب آتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ الاصول والفقہ یمثلان النظریۃ والتطبیق، یہ کیونکہ عنوان کلی چل رہا ہے تو ہمیشہ میں عنوان کلی کو جب تک اگلا عنوان کتاب میں نہیں آتا تو اوپر ہیڈنگ میں دے دیتا ہوں کہ اصول اور فقہ تطبیق اور نظریے کے ممثل اور نمائندے ہیں۔ فلنفرض مثلا ان المجتہد آمن فی علم الاصول بحجیت الظہور العرفی
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مجتہد مطمئن ہو گیا. آمنا یہاں پہ ایمان لایا مطمئن ہونے کے معنی میں ہے، کیونکہ امن خوف کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. جب اس کو اطمینان ہو گیا علم اصول میں کس چیز کے اوپر، کہ حجیت ظہور العرفی، کہ ظہور عرفی کیا ہے، حجت ہے، یہ تو اس کو پتہ چل گیا. فہل یکفیہ، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ ان یضع اصبعہ علی روایت علی بن مہزیار، کہ وہ اپنی انگلی رکھے علی بن مہزیار کی روایت کے اوپر، اور التی حددت مجالات الخمس، جس نے خمس کے مختلف میدانوں کو واضح کیا ہے. کیونکہ وہ روایت ایک طولانی روایت ہے، ہم نے اس کا ایک ٹکڑا لیا تاکہ ہم اپنی بات پہنچا سکیں، ورنہ وہ روایت بڑی لمبی روایت ہے. تو اس میں خمس کے مجالات کی بحث ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کیا مجتہد جب حجیت ظہور عرفی کو سمجھ جاتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ علی ابن مہزیار کی روایت کو جو خمس کے مجالات کے متعلق ہے اس کو کیا کرے، لے لے، اور اس کو لیضیفہا الی العنصر المشترک، اور اسے نسبت دے دے عنصر مشترک کی طرف، اور کہے کہ پس اس کے ظہور میں یہ چیز موجود ہے. وَيَسْتَنْبِتَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي مِيرَاثِ الْآب، اور وہاں سے وہ استنباط کر دے، نتیجہ لے لے کہ بس باپ کی میراث میں بیٹے کے لیے خمس واجب نہیں ہے. اَوَلَيْسَ الْمُجْتَهِدُ بِحَاجَةٍ إِلَى تَدْقِيقٍ فِي مَدْلُولِ نَصِّ الرِّوَایَہ، کیا مجتہد کو یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تدقیق کرے، دقت کرے مدلول نص روایت میں، اس کو دقت سے دیکھے. لمعرفت النوع مدلولہ فی العرف العام، تاکہ وہ جان سکے، پہچان سکے کہ اس کا مدلول کی نوعیت کیا ہے عرف میں، عرف عام میں، عرف عام اس سے کیا سمجھتا ہے. ودراست کل ما یرتبط بتحدید ظہورہ العرفی من قرائن و امارات، اور دراست کرے، یعنی کیا اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ دراست کرے ہر اس چیز کی کہ جو مرتبط ہے اس کے ظہور عرفی کے ساتھ. وہ کیا چیز مربوط ہو سکتی ہے، من قرائن و امارات، وہ قرائن اور شواہد، امارات نشانیاں کہ جو اس کے عرفی ظہور کو بیان کرتی ہیں. داخلہ اطار النص او خارجہ، چاہے وہ نص کے دائرہ کار کے اندر ہوں یا دائرہ کار سے باہر ہوں. اطار یعنی دائرہ کار، محدودہ، جو محدودہ نص ہے، دائرہ کار ہے، فارسی میں محدودہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہے یا خارج از نص ہے، ان سب کو دیکھے. خارج از نص کی میں نے مثال دے دی، دیگر روایات کو دیکھے ان کے اندر کیا موجود ہے اس حکم کے حوالے سے. لکی یتمکن بامانۃ من تطبیق العنصر المشترک، تاکہ وہ امانت کے ساتھ قادر ہو سکے. امانت یہاں پہ بھی خیانت کے مقابل میں نہیں لگتا مجھے، یہاں پہ وہی آرامش اور اطمینان مراد لگ رہا ہے، کیونکہ امانت جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو امن کا مصدر ہے، امانت کا جو مصدر امن ہے، یہ بنیادی طور پہ خوف کے مقابل میں آتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ مادہ شامل ہے، لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ پھر متمکن ہو سکتا ہے، کیا کرے کہ من تطبیق العنصر المشترک القائل بحجیت ظہور العرفی، یعنی جب وہ داخلی اور خارجی نصوص کو دیکھے گا تب وہ متمکن ہو سکتا ہے کہ عنصر مشترک کو تطبیق کر سکے کہ جو حجیت ظہور عرفی کا قائل ہے. تو یہ سارا سوال تھا کہ کیا مجتہد کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور تاکہ وہ بڑے آرام سے عنصر مشترک کو جو کہ حجیت ظہور عرفی ہے اس کو تطبیق کر سکے. یقیناً ضرورت ہے. تو یہ سوال در حقیقت جو ہے وہ ایک ابھارنے کے لیے ہے کہ کیا ضرورت نہیں ہے، یقیناً ضرورت ہے. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، کہ جس کو میں نے عنوان دیا تھا تجمیع، تطبیق نہ کہ تجمیع، یہ اس عبارت سے لیا تھا.
وفی ھذا الضوء نعرف، اس روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بحث فقہی از عناصر خاصہ در عملیات استنباط یہ صرف عملیہ تجمیع نہیں ہے، یعنی جو آپ عناصر خاصہ کے بارے میں عملیات استنباط میں فقہی بحث کرتے ہیں، یہ فقہی بحث صرف جماوری نہیں ہے، تجمیع روایات نہیں ہے، تجمیع آیات نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک جگہ جمع کر لیں، بلکہ ہوا مجال التطبیق للنظریات الاصولیہ، بلکہ یہ میدان تطبیق ہے للنظریات الاصولیہ، اصولی نظریات کا، وتطبیق النظریات العامۃ لہ دائما موہبتہ الخاصہ ودقتہ، اور عمومی نظریات کی تطبیق کا ہمیشہ ایک خاص دائرہ کار ہوتا ہے اور خاص اس کے لیے دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ موہبت یعنی خاص عطا کو کہتے ہیں، موہبت یعنی عطا کو کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے خاص عنایت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو آرام سے ہلکا لے لیں، اس کو ہلکا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ ومجرد الدقت فی النظریات العامۃ لا یغنی عن الدقت فی تطبیقها، نظریات عامہ میں دقت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تطبیق میں بھی آپ دقیق ہوں۔ جیسے میں نے مثال دے دی کہ اصل حجیت کی طرف ناظر ہوتے ہیں نظریات عامہ، ان میں دقت کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ آپ تطبیقات میں بھی دقیق ہوں۔ پھر مثال دیتے ہیں طبیب کی، الا ترون ان من يدرس بعمق النظریات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية الى دقة وانتباه كامل، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو عمیق انداز میں پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دراست کرتا ہے نظریات عامہ، عمومی تھیوریز کی، وہ بڑی دقت کے ساتھ جو پڑھ لیتا ہے طب کو، پھر طب یعنی طب کی جو عمومی تھیوری ہیں ان کو پڑھ لیتا ہے، کیا وہ محتاج نہیں ہے فی مجال تطبیقہا؟ ہاں کہ وہ محتاج ہے، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ محتاج ہے، یحتاج، وہ محتاج ہے فی مجال تطبیقہا، کہ میدان تطبیق میں وہ علی حالت مرضیۃ الی دقت وانتباہ کامل، کہ وہ تطبیق کرے، کیسی تطبیق؟ علی حالت مرضیہ، تطبیق بحالتی کے راضی کنندے باشے، راضی کنندہ ہو، ایسی حالت جو انسان کو مرضی ہو، یعنی جس میں رضا انسانی ہو، ایسی تطبیق جو تطبیق درست ہو، آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حالت مرضیہ کا ترجمہ تطبیق صحیح کر سکتے ہیں، یعنی ایسی تطبیق جو انسان کو راضی کرے۔ ایسی تطبیق کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یحتاج الی، اس کو ضرورت ہے دقت کی، وانتباہ کامل، اور کامل آگاہی کی، ایسی آگاہی جو مکمل ہو، وتفکیر فی تطبیق تلک النظریات علی المریض الذی بین یدیہ، اور ایک سوچ کی، ایسی سوچ جو ان نظریات کو تطبیق دے سکے اس مریض پر جو اس کے سامنے بیٹھا ہے، یعنی ایسی سوچ جو اس کو تشخیص دے سکے، تشخیص دے سکے، کہ جس میں وہ مشخص کر سکے کہ میرے سامنے جو مریض بیٹھا ہے وہ ان تھیوریز میں سے کون سی تھیوری کو میں لاگو کروں گا اور کیسے میں اس کو تشخیص دوں گا کہ اس کی مرض یہ ہے، تاکہ میں اس کے لیے نسخہ تجویز کر سکوں۔ تو پس تطبیق کو ایک مرحلے کے طور پہ شہید نے یہاں پہ اجاگر کیا ہے، تاکہ کوئی تجمیع کے اس غوطے میں گرفتار، تجمیع کے اس مشکل میں گرفتار نہ ہو سکے۔ تو سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ ظہور عرفی کی حجیت اور اس کی تطبیق کے درمیان پیش آنے والی مشکلات، آج ہم نے اس کا جائزہ لیا اور اس کی ایک مثال بھی بیان کی، اور بتایا کہ نظریہ اور تطبیق دونوں میں الگ سے دقت کی ضرورت ہے، یہ دو الگ مرحلے ہیں، نظریات میں دقت اور ہے، تطبیق میں دقت اور ہے۔ اسی طرح ہم نے طبیب اور ماہر علم اصول میں شباہت کی جہت کو بیان کیا کہ جس طرح طبیب کو مریض کی مرض تشخیص دینے کے لیے فقط کلیات کا علم کافی نہیں ہے بلکہ تطبیق میں دقت ضروری ہے، اسی طرح ماہر علم اصول میں بھی فقط کلیات کو جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ تطبیق کی علیحدہ سے توجہ اور عنایت کی ضرورت ہے اور اس میں مہارت کی ضرورت ہے۔
امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ سلامت رہیں، کامیاب رہیں، سرفراز رہیں، سر بلند رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔